واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ ترجمہ: اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ واذكروا الله في أيام معدودات، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فمن تعجل في يومين، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف 1 جمرہ کی، اور بقیہ تاریخوں میں 3 جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذوالحجہ کے بعد 2 دن ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ واللہ لا يحب الفساد۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ من یعجبک قولہ، جس کی گفتگو تجھے اچھی لگتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول، یہ آیت اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتا، اور اس پہ قسمیں کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتوں کو آگ لگائی تھی۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا۔ نمبر 3، جھگڑالو ہونا۔ نمبر 4، فساد پھیلانا۔ نمبر 5، لوگوں کے اموال برباد کرنا۔ نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرنا۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندان میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ وَمِنَ
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. من یشری نفسہ، جو اپنی جان بیچتا ہے. شان نزول: حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے: اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں گا. اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو. وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے.